ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جدھر سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں پر بھی ہو اپنا چہرہ اسی طرف پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم لوگوں کے پاس تمہارے اوپر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے حد سے بڑھنے والے ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس تم ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرا کرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تم پر میں اپنی نعمت پوری کر دوں، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ، کما ارسلنا فیکم رسولا، اور اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تم میں سے اپنا رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی، ویعلمکم، اور تمہیں وہ کچھ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جس کا تم علم نہیں رکھتے، فاذکرونی، سو تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرولی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ آیت نمبر 152 تک ایک مضمون پورا ہو رہا ہے، یہ تحویل قبلہ والا۔ تو تقریباً جیسے ہمارے ہاں ایک قرآن مجید میں سیگریگیشن ہوئی ہے، سیگریگیٹ ہم نے کیا ہوا اس کو، تو دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع صرف ایک اس خاص واقعہ کے اوپر ہے، تحویل قبلہ کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے وہی چیزیں ہیں کہ جو کل ہم نے بات کی، کہ ایک تو آقا علیہ السلام کی کیونکہ خواہش تھی، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر یہ بار بار آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ یہ ہو، اور جہاں سے یہ آج کی آیات شروع ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی بھی پہلے بھی لوگ ہو گزرے ہیں، انبیاء ہو گزرے ہیں، ان میں سے بھی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی سمت تھی، وہ بھی کسی نہ کسی طرف رخ کر کے اپنی عبادت اور اپنی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جس طرح ان کی ایک سمت تھی، اسی طرح تمہاری ایک سمت ہے۔ جیسے پچھلی امتوں میں بیت المقدس کی طرف وہ منہ کرتے رہے، کچھ ان میں سے کعبۃ اللہ کی طرف، اور آقا علیہ السلام کا قبلہ پھر وہ کعبہ شریف ہے۔ اسی طرح پھر ایک اس کی انہوں نے تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اصحاب شریعت اور رسولوں میں سے ہر ایک کا کہتے قبلہ الگ ہے، جیسے مقربین کا قبلہ وہ کہتے عرش ہے، روحانیین کا قبلہ وہ کرسی ہے، اور کروبین کا قبلہ وہ بیت المعمور ہے، یعنی کروبین جو آسمانی مخلوق ہے ان کا، کہ مقربین کا قبلہ عرش ہے، اللہ رب العزت کا عرش، مقربین کا، مقربین کو ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنے خاص قرب سے نوازتا ہے، قرب سے مقرب ہے، مقربین کا قبلہ قبلہ عرش ہے، اور روحانیین کا قبلہ یہ کرسی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ہی کرسی، اور کروبین یعنی جو آسمانی مخلوق ہے، فرشتے، ان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جس پر فرمایا اس نے کہ میں اس کرسی پر استوا کیا، اللہ کی کرسی ہے جو، جسمانی مخلوق کیا ہے؟ یہ فرشتے کروبین ان کو کہتے ہیں نا، کروب ہیں، کروبین، کاف بڑی کش والی، اور را واو بے یہ نون، کروبین، ان کا قبلہ کیا ہے؟ ان کا قبلہ بیت المعمور ہے، یہ جو بالکل اسی کعبۃ اللہ کے اوپر جو وہاں پر قبلہ اور کعبہ ہے۔ انبیاء اور سابقین کا قبلہ بیت المقدس، اور آقا علیہ السلام کا قبلہ وہ پھر کعبہ ہے۔ اس کو تفسیر ابن کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اس کو نقل کیا ہے۔ انبیاء اور سابقین یعنی جو پہلی امتی تھیں ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔
हर कौम का जो है कोई ना कोई किबला रहा है, सिमत रही है। इस वजह से अल्लाह पाक ने जो फरमाया वलिकुल्ल विजहतुन, उनकी भी कोई ना कोई सिमत थी। फिर आगे फरमाया फस्तबिकुल खैरात, तुम नेकी करने में आगे बढ़ते रहो। इसमें यहाँ पे ये है कि नमाज की अदायगी के अंदर जल्दी करते रहो, और इससे हुक्म भी यही है कि जो नमाज है उसको उसके अव्वल वक्त के अंदर पढ़ा जाए, अव्वल वक्त के अंदर नमाज को अदा किया जाए, और या ये है कि उसके मुकर्रर वक्त में उसको अदा किया जाए। अब यहाँ पे फ़िक़्ह शाफ़िया के जो फ़िक़्ह इमाम शाफ़ी हैं वो इसी से आयत से इस्तिंबात करते हुए उनकी दलील ये है कि हर नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ा जाए। जैसे हम देखते हैं ना सऊदीज़ करते हैं, वो पहले वक्त में ही उसको पढ़ते हैं नमाज। और हम हनफी जो हैं, हम वो जो मुस्तहब वक्त है, मुस्तहब वक्त में जो जिसको हम कहते हैं कि ये बेहतर वक्त है, जैसे फ़जर के बारे में आकर इस्लाम ने फरमाया कि जो औरतें हैं ये स्याही के अंदर पढ़ें, और जो मर्द हैं ये रोशनी के अंदर नमाज़ पढ़ें, यानी रोशन करके इसको, और इतनी रोशनी ना हो कि वक्त हो उसके अंदर कि अगर उस नमाज को लौटाया जाना किसी वजह से पड़ जाए तो इतना वक्त मौजूद होना चाहिए। इसीलिए आप देखें ना कि हमारी जो फजर की जमात है वो तकरीबन तुलुए आफ्ताब से आधा घंटा 20 मिनट पहले होती है, तो क्योंकि तुलुए आफ्ताब करीब होता है, रोशनी बाहर आ चुकी होती है। और इसी तरह ज़ोहर की नमाज है तो उसको बारे में फरमाया कि या उसको इंतहाई अव्वल वक्त में पढ़ लो, और या फिर उसको ठंडा करके पढ़ो। या आक़ा इस्लाम ने खुद फरमाया, एक सहाबी हैं उन्होंने वो नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आक़ा इस्लाम ने फरमाया जब गर्मी शदीद हो तो नमाज को ठंडा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के भड़कने से है। इसी तरह एक मुअज़्ज़िन ने ज़ोहर की अज़ान देने लगा तो आक़ा इस्लाम ने फरमाया कि इसको ठंडा करो, इसको ठंडा करो, यानी इसको लेट करो। और वो फरमाते कि फिर हमने ज़ोहर की नमाज उस वक्त पढ़ी जब हमने टीलों का साया देखना शुरू कर दिया, यानी असर के करीब जाके। ये गर्मियों के बारे में है कि जब गर्म मौसम हो तो अव्वल वक्त के अंदर ना पढ़ा जाए, बल्कि इसको असर के करीब ले जाके हम पढ़ सकते हैं। यानी रसूलुल्लाह ने हमारे लिए आसानी पैदा की है, हर चीज़ के अंदर आसानी पैदा की है। असल बात तो ये है। तो बेसिकली आप अव्वल में पढ़ें, आगे पढ़ें, हर तरह की ऑप्शन दे दी, हर तरह की ऑप्शन दे दी। नहीं उन्होंने कहा है ना कि हदीस में ये है कि या तो बिल्कुल जल्दी पढ़ लो हाँ, और या ठंडा करके पढ़ो, उसमें तो दोनों ही कवर हो गए। दोनों ही कवर हो गए, यानी अव्वल वक्त में भी पढ़ सकते हैं। जैसे आजकल तकरीबन 12:15 के करीब अज़ान ये ज़ोहर का वक्त दाखिल हो जाता है ज़वाल के फ़ौरन बाद, तो इस्तवा के बाद, तो हम उसको उस वक्त में भी पढ़ सकते हैं, हम जल्दी भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ ये सलफ़ी हज़रात पढ़ते हैं बिल्कुल अव्वल वक्त, वो 12:30 अज़ान देते हैं और पौने 1 बजे नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाते हैं वो। तो सर्दियों इस मौसम में ऐसा कर लेना चाहिए कि ठंडा, एक तो वक्त भी वैसे भी शॉर्ट होता है इसका, और इसको इस वक्त में, वो गर्मियों में ख़ास हुक्म फरमाया कि गर्मियाँ हैं तो ये गर्मी ज़्यादा है, और फरमाया कि ये जहन्नम के भड़कने से है, तो उसने फरमाया इसको लेट करके फिर पढ़ो। अच्छा यहाँ पे सॉरी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जी जी। एक ये सुना जाता है, कहा जाता है कि जो जिन दिनों गर्मी बहुत होती है तो वो जहन्नुम जो है वो ब्रीड आउट करती है, और जब सर्दी जिस कुछ समय का होती है तो वो ब्रीड इन करती है। तो क्या ये सही है बात? तो मैंने एग्जैक्टली ये रिवायत में मतलब मैंने नहीं पढ़ी, बट उस सम एक्सटेंड मैंने ये बात कहीं ना कहीं इस तरह की पढ़ी ज़रूर। अब ये हदीस है या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इस वक्त हदीस मुबारक मेरे सामने है उसमें आकर फरमाया कि ये जो गर्मी की शिद्दत है तो ये जहन्नम के भड़कने से है। ये रिवायत अब ये तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। तो फस्तबिकुल खैरात के हवाले से फिर ये जो बात हो रही थी ना कि वो ये है कि नमाज पढ़ने के अंदर जल्दी करना और नेकी करने के अंदर दूसरे से सबकत हासिल करना, एक दूसरे से बढ़ के पहले वो काम करने की कोशिश करना। अब अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अल्लाह पाक ने आप देखें फरमाया वमिन हैसु खरजत फवल्ले, इसको देखिएगा आयत नंबर 149, फरमाया कि तुम जहाँ कहीं पे भी हो तो तुम अब सफ़र पर निकलो या जो भी, तो तुम अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। अब यहाँ पर एक मरतबा फरमाया, अगली आयत में 2 मरतबा इसको फरमाया। तो इसके अंदर ताकीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की कि तुम इस पर पुख्ता हो जाओ। ये इसकी ताकीद की वजह ये थी कि एक तो जो ये अहले किताब थे वो एतराज़ करते थे। अब इसमें एक ये भी रिवायत है कि वो कहते थे कि हमारी किताब में ये लिखा हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये देखें कि यहूदी कहते कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि जो नबी आखिरुज़्ज़मां हैं वो काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करेंगे।
تو یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، تو یہ تو وہ نبی ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ان کی نشانیوں میں سے پڑھا ہے کہ وہ تو کعبہ کی طرف منہ کریں گے۔ اور پھر اسی طرح اس میں آگے جو فرمایا کہ تمہارے لیے تاکہ حجت قائم ہو جائے، وہ کوئی اعتراض ان کے لیے باقی نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے اوپر نیچے اس کا حکم فرمایا ہے۔ تو ایک تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ان کا اعتراض تھا، اس کو دور کرنے کے لیے تو تاکید اللہ رب العزت نے بار بار اس کی فرمائی کہ وہ انہوں نے اعتراض کر رہے تھے کہ جی یہ تو ان کا تو قبلہ وہی ہے، حالانکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ تو ادھر منہ کریں گے، تو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک وہ چیز تھی، اور اسی کو فرمایا کہ تاکہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، اعتراض کرنے والی لیے اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ کوئی شخص اعتراض نہ تم پہ کرے۔ اور اس کو اسی لیے اتنا بہت زیادہ بار بار کہا کہ جو کوئی جہاں کہیں پر بھی ہو تو وہ اس کو ہر کسی کو یہ خبر مل جائے کہ بھی قبلہ چینج ہو چکا ہے، تو کوئی اعتراض نہ کرے کہ جی کوئی بندہ ان کا ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کر کے، تو اس کو بڑی پھر سختی سے، تاکہ یہ دلوں کے اندر جم جائے یہ بات۔ پھر اس کی کچھ وجوہات انہوں نے بڑی خوبصورت تفسیر کے اندر بیان کی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلی اس کی وجہ یہ ہے، علت یہ ہے کہ کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی خواہش تھی، حضور یہ چاہتے تھے، تو ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اس کے اندر تعظیم موجود ہے، کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی خواہش اور آپ کی رضا اور آپ کی تمنا، اس کا جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو قبلہ کو تبدیل کیا، تو آپ کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں ہی اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ جیسے ہر قوم کا الگ الگ قبلہ ہوتا ہے اور اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا، تو اس کا حکم ہے۔ اور تیسری دفعہ یعنی اس کو جب حکم دیا تو اس کی وجہ پھر وہ تاکہ کوئی ان پر پھر مزید اور کوئی اعتراض نہ کرے، ان کے اعتراض کا بھی جواب دے دیا۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے کہ جی جی یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ پاؤں نہ کریں قبلہ کی طرف، جی جی وہ بے حرمتی ہوتی ہے، لیکن ہم it's just a synth, it's a direction، جی جی تو وہ پاؤں ادھر کرنے سے بے حرمتی کس طرح؟ بے حرمتی اس طرح ہے کہ بیسیکلی تو عبادت کی جگہ ہے، جی اور ہمارے لیے وہ ایک سمبل ہے، عبادت کا، وہ عبادت کے لیے وہ ایک سمبل ہے، سائن ہے وہ۔ تو بیسیکلی کوئی ایسا شریعت نے حکم دیا ہوا نہیں ہے، یہ ہم جو اہل ادب لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جس طرف آپ رخ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اسی طرف آپ رخ کر کے، اچھا نہیں لگتا کہ آپ اتنے ہی ایزی ہوں کہ اپنے پاؤں بھی اسی طرف کر کے تو بیٹھ جائیں۔ یہ وہی بات ہوگی نا کہ یہ محبت جو ہے، محبت کا معاملہ ہے کہ جب آپ اللہ کی محبت آپ کے اندر آ جائے گی تو اللہ کی ہر چیز سے آپ کو جو ہے نا وہ محبت ہو جائے گی۔ محبت ہو جائے گی۔ مطلب اب جیسے اس کی سمپل مثال ہے کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ جو عمل فرماتے رہے، اس کا حکم قرآن میں تو نہیں ہے کہیں پہ، اور کہیں کسی ایک حدیث میں بھی اللہ نے یہ نہیں، حدیث میں بھی بیان نہیں ہوتا کہ حضور نے صحابہ کو کہا کہ تم ایسے میرے ساتھ کرو۔ سپوزڈلی اگر وہ آقا علیہ السلام لعاب مبارک پھینکتے ہیں اور وہ اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو حضور نے تو ان کو نہیں کہا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے کہ میری لعاب بھی زمین پر نہ گرے۔ یہ وہ خود سمجھتے تھے کہ آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، حضور کا ادب کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی کہ ہم جس طرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو ہماری ڈائریکشن ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ تو ڈیفرنٹ ہونا چاہیے نا، کہ ہم اس کو بالکل ایزی اور اس کو عام چیز نہ سمجھ لیں، وہ خاص ہی ہے، اس کے لیے کچھ اہتمام کریں۔ اہتمام ہونا چاہیے۔ بزرگوں کے اقوال مشہور ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے گھر میں بڑے سکڑ کے سوتے تھے، لیٹتے تھے، کیوں کہ ایک طرف قبلہ کی سمت ہے تو دوسری طرف وہ پاؤں نہیں کرتے، تو ان سے کہتے تھے آپ اس طرف تو قبلہ نہیں ہے تو آپ ادھر تو پاؤں کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس طرف میرے استاد کا گھر ہے۔ اب اس کا حکم کہیں نہیں ہے شریعت میں، لیکن یہ ادب کی چیزیں ہیں، یہ ہے ادب، یہ ہے وہ جس کو آگے جس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ یزکی کو، اس کا تعلق پھر تزکیہ کے ساتھ ہے کہ انسان کے اندر وہ ایک حیا، ایک ادب کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک یہ ہے کانسیپٹ کہ جی نماز کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی جائے یا مختص کی جائے گھر میں، فار ایگزامپل، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری زمین مسلح بنا دی ہے، ہاں جی،
تو ایک یہ چیز ہے جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندو ہیں وہ ہر اپنے گھر میں نا ایک جگہ پہ وہ مندر بناتے خاص ہیں. بناتے ہیں اسی طرح ہی. تو کیا ہم کو یہ بنانا چاہیے یا یہ اب ماڈرن ٹائم پیریڈ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. مطلب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اس کے اندر، کیونکہ دین نے ایسی کوئی تخصیص نہیں کی. آپ کا گھر ہے، جگہ پاک ہے، آپ یہاں پڑھیں، وہاں پڑھیں، وہاں پڑھیں. ایون کہ یہ کارپیٹ ہے، اور ہمیں اگر اس کے اوپر یقین ہے کہ ہم نے اس کے اوپر چلے ہی ہیں نا، اپنے پاؤں سے ہی چلے ہیں، اور اگر اس کے اوپر کوئی ایسا جوتا نہیں چلایا کہ جس کے اوپر کوئی گندگی یا غلاظت لگی ہوئی تھی، اسی کارپیٹ پہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. سمپل اس فرش پہ پڑھ سکتے ہیں نماز. یہ تو ہم اہتمام کرتے ہیں کہ اس کو شک کو دور کرنے کے لیے بالکل. لیکن ہم یہ مصلی ہوتا ہے کہ بچھاتے آپ ہیں. کی دل کے جیسے مجھے بہت خواہش ہے کہ اگر مجھے اللہ اپنا گھر دے تو میں اپنے اسٹڈی روم کے اندر جو ہے وہ جس طرح بس خانہ کعبہ کا ہے وہ رکھوں، وہاں پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھوں، اور وہی میرے جو ہے وہ نماز روم ہو. تو وہ ایک اچھا لگتا ہے. تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ الگ سے نہ پریئر روم بنائیں. آج کل میں نے کہا ہے کہ جیسے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے تو لوگ بنا رہے ہیں گھروں کے اندر. میری جو اگر آپ ذاتی انڈرسٹینڈنگ مجھ سے پوچھیں گی نا تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. جیسے اس کے اوپر پھر عاطف بھائی نے بہت اچھی ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ یہ سملیرٹی ہو جاتی ہے ہندوؤں کے ساتھ، کہ وہ اپنی ایک جگہ کنفائنڈ اسپیسیفک بناتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ گھر کے اندر وہ مندر نما بنا ہوا ہوتا ہے. آلدو کہ اس سے ہمیں منع نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اگر ہم بھی اپنے گھر کے خاص کر لیتے ہیں تو فائدہ ہی ہوگا اس میں بھی کہ یار انہوں نے گھر بنایا تو انہوں نے نماز کی بھی جگہ الگ سے بنائی ہے اللہ کی عبادت کے لیے. یعنی انہوں نے گھر کو بھی وہ اس اللہ کی عبادت کو بھی خاص سمجھا ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ضرور ہے کہ اللہ کی عبادت کو بھی خاص سمجھتے ہوئے اس کے لیے خاص کمرہ مختص کیا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ گھر ہے 10 مرلے کا، آپ نے اس کے اندر کمرے بنانے ہیں 4، تو خرچہ تو ایکسٹرا ہی ہے نا. کہ آپ نے کہا کہ نہیں یار میں اپنی جگہ کو کم کر دیتا ہوں، اس کے اندر میں ایک نماز کی جگہ الگ سے ایکسٹرا بنا دیتا ہوں. ہمارے جیسے ہم لوگ منہاج القرآن کے لوگ ہیں تو ہمارے بہت سارے لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ گوشہ درود بناتے ہیں کہ وہاں پر ایک کمرہ خاص کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پر بیٹھ کے درود پاک پڑھیں، ایک خاص جگہ ہو، تو ادھر ہی پھر وہ نماز اور وہ معاملات بھی کرتے ہیں. لیکن کانسیپٹ کی بات ہے نا، آپ کا جو کانسیپٹ ہے کہ نیت کی. ہاں ہاں کہ جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس کی بے ادبی نہ ہو، کہ اگر آپ نے کعبہ رکھا ہوا ہے تو بے ادبی نہ ہو. اور ڈرائنگ روم میں ہے کہ بالکل. ہاں ایسے ہی ہے. میٹر. ہاں لیکن آپ کنفائن ہو جائیں گے کہ اللہ کی زمین پہ ہر جگہ وہ جو سجدہ ہوتا ہے وہ اس سے رہ جائیں گے. میں اب یہ اگلی بات میں یہی کرنے لگا تھا کہ وہ قیامت کے اب یہ روایت ہے، مجھے اس کو میں نے اس طرح اپنے والد گرامی سے ہی میں نے اس کو سنا ہے کہ وہ جدھر جدھر انسان نے سجدہ کیا ہے نا تو وہ جگہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. بالکل جی. تو وہ سارے گھر میں ہی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اچھا ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا پھر یہی ہے کہ گھر کے اندر برکت بھی ہے، اور وہ زمین حرج نہیں ہے، بنانے میں حرج نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی، شریعت نے حکم نہیں دیا بنائیں تب بھی نہ بنائیں تب بھی، دونوں طرح سے بس جو بھی کریں پڑھیں نماز. پڑھیں نماز پڑھیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. پتہ چلے نماز نہیں پڑھنی جب تک یہ نہیں ہوگا. جی اچھا، آگے اس کے بعد پھر جو ذکر کیا اس کو کرنے کے بعد، اور وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اور بلکہ اس سے پیچھے ہم چلے جاتے ہیں تھوڑا سا، یہاں تک بات ہو گئی کہ اللہ فرما رہا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے لیے کوئی کسی کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کی بات نہ رہے. اور آگے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرنا کہ یہ تم پر کسی قسم کا، اس کے اوپر کل ڈیٹیل ہم بات کر چکے ہیں کہ یعنی اپنے دین اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہنا، اور اس وجہ سے پرواہ نہ کرنا کہ جی میرے دین کی وجہ سے مجھ پر کوئی اعتراض کرے گا، اور اس کو اپنے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں وجہ معذرت نہ سمجھنا، اپنے دین کو، اسلام کو، اپنے کلچر کو، اسلامک ویلیوز کو. جیسے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ میں جسٹ اس کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ اپنے جیسے ہمارا لباس ہے تو دینی لباس یا یہ ہمارا جو کلچرل ایون کے لباس ہے شلوار قمیض، تو اس کو بھی وہ لو سٹیٹس کنسیڈر کرتے ہیں. عورتیں ہیں تو وہ اپنے اندر وہ انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر آ جاتی ہیں کہ اگر ہم نے دوپٹہ کیا ہوا ہوگا، فلی خود کو کورڈ ہوگا تو ہم باہر نکلیں گی، تو ہم جو اس سوسائٹی میں رہتی ہیں خاص قسم کی، تو شاید ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے سمجھیں گے.
تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ فلا تخشوہم، تم ان میں سے کسی کی کسی بات کا خوف نہ کرو، وخشونی، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے کہ تم اگر کوئی میری نافرمانی ایسا کچھ کرنے کے اندر، یعنی ہم لوگوں کا خیال اور احتیاط کرنے کے چکر میں کوئی ایسے حرکت اور کام کر رہے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ سے تو ہم نہیں ڈرے، پھر تو ہم لوگوں سے ڈرے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اس چکر میں ہم نے اللہ کے جو احکامات تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نہیں، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اور وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اس سے ہوگا کیا کہ میں تم پر یہ جو اپنا دین ہے، ہدایت ہے، اس کو بھی اللہ پاک ایک نعمت فرما رہا ہے۔ اسی کو آگے جا کے سورہ المائدہ میں بھی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ تو دین اور ایمان بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور نہ صرف نعمت ہے بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، قیامت کے دن جس چیز سے ہماری بخشش ہونی ہے اور جس چیز پہ ہمارا فیصلہ ہونا ہے، وہ در حقیقت ایمان ہے۔ وہ ہمارا باقی دنیا کا رہن سہن نہیں ہے، بلکہ باقی دنیا کے رہن سہن کے اوپر تو ہم نے جواب دہی دینی ہے۔ میں 4 چیزوں کا سوال جب تک نہیں ہو جائے گا تب تک وہ بندہ پاؤں نہیں ہٹا سکتا۔ عمر جوانی دی تھی، کہاں خرچ کیا؟ مال پیسہ دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ اور علم کہاں خرچ کیا؟ تو یہ چیزیں جب تک وہ جواب نہیں دے سکتا تب تک تو اس کو وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور ایمان یہ ہے کہ ایمان ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پھر ساری چیزوں کی طرف سے بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے۔ آگے پھر جی آپ مکمل کر لیں جو بات آپ کہنا چاہ رہی۔ میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ یہ اتنی پیاری آیت ہے فلا تخشوہم واخشونی، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اب جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے تو وہ جو میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی پیار سے اور بار بار اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور مطلب ایک گداس سی فیلنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ جی تو یہ جو نارمل جو مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ کیوں اتنا زیادہ خوف ڈال دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ مطلب مجھے تو یہی یاد پڑتا ہے کہ جب آپ ایک عام کسی کو سنیں، مولوی کو سنیں، تو وہ اللہ کا خوف بہت ڈالے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یوں نہیں۔ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی، ہم لوگ دوسرے سپارے پہ آ گئے، ڈرایا نہیں ہے کہ خوف والی فیلنگ نہیں دی۔ ہاں اگر برائی کرو گے لمٹس بتائی ہیں کہ if you want do that stay in your limits otherwise I love you so much۔ تو وہ یہ چیز کیوں اس چیز کو نہیں کرتے؟ اور اتنی پیاری خوبصورت آیت ہے کہ just you know you want to just immerse in this۔ تو وہ ایسے ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میری کیئر کرو۔ مجھ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرا آرڈر فالو نہیں کر رہے۔ اٹ از ان دیٹ سینس، ڈر کا معنی یہ ہے کہ تم میرا آرڈر فالو کرو نا، اور کیونکہ میرا آرڈر فالو نہیں کرو گے تو اس کے اوپر پنشمنٹ ہے، لوگوں کا نہیں کرو گے تو اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی تو اس کی سینس یہ ہے۔ وہ آپ یہ اس میں کل میں بڑی ایک اچھی دوست کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہ مولوی حضرات کا یہ ہے کہ وہ ایک بچے کو پڑھانے کے لیے ایک استاذ کے پاس بھیجا، تو اس نے بچے کو پہلے ہی دن اس نے 2 تھپڑ لگا دیے یا مار دیے سوٹی سے۔ بچہ چلا گیا گھر شکایت کرنے، نے کہا جی وہ یہ تو ایسے کرتے ہیں استاد صاحب۔ والد صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ بچے کو پڑھانے کے لیے ڈالا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے، تو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی چلے آئندہ نہیں ہوگا۔ وہ کچھ دن بعد پھر اس نے وہی حرکت کی، وہ پھر بچے نے شکایت کی، پھر والد صاحب گئے، انہوں نے کہا جی چلے آئندہ نہیں ہوگا۔ وہ تیسری مرتبہ جب ہوا، انہوں نے کہا یار آپ یہ کیا روٹین ہے آپ کی، بار بار ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے استاد نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے جیسے ہم نے سیکھا ہے ہم نے بھی آگے ویسے ہی سکھانا ہے نا۔ تو بیسیکلی وہ چین غلط ہے۔ انہوں نے یہ چیزیں سیکھی نہیں، پڑھی نہیں، اس انداز سے نہیں ان کو پڑھائی گئی اور بتائی گئی اور سکھائی گئی۔ جس پہ جتنی کل ہم نے لمبی ڈیبیٹ کیا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کو نہیں بتائی جا رہی سوسائٹی کے اندر۔ ایون کہ ہمارا وہ طبقہ جو دین سے متعلق ہے، جو فاضل ہے، مدرسے کے اندر 8-10 سال پڑھ رہا ہے، وہ بھی اس طرح نہیں پڑھ رہا، اس کا مرشد اور استاد بھی یہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 8-10 سال تک مدرسہ کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ادب نہیں پڑھایا جا رہا۔ ادب کا معنی وہ والا ادب نہیں ہے جو استاد شاگرد کا ادب ہے یا
بڑوں کا ہم ادب کرتے ہیں. ادب پوری ایک سائنس ہے کہ دوسرے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، دوسرے کے ساتھ تمیز سے پیش کیسے آنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے. جو پورا احسان اور اخلاق کا چیپٹر ہے دین کا، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ یہ پڑھتے ہیں، میں آپ کو پریکٹیکلی ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اب یہ ابھی جیسے ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، اب وہ اگر وہ یہاں پر ہوں گے تو وہ اس میں سے کہیں گے کہ دوسرے مخالف فرقے کو نہ جواب دیں. اس موقع کے اوپر وہ یہاں سے یہ بات نکالتے ہیں مسئلہ، ہم نے ان کو یوں جواب دینا ہے. تو ہر جملے کے اوپر وہ کاؤنٹر نیریٹو پڑھا رہے ہوتے ہیں. فقہی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ جو فلاں لوگ ہیں نا وہ یہ مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے. پھر ایک موقع ایسا آتا ہے تیسرے چوتھے سال میں جب بچے پہنچ جاتے ہیں تو باقاعدہ 2 ٹیمز بنا دی جاتی ہیں اپوزٹس، کہ آپ سپوزٹلی آپ وہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اس مسلک سے، اور آپ اب دونوں مناظرہ کریں. اب 8 سال تک اس کی تربیت اور تعلیم یہ ہے کہ اگر اس نے حدیث پڑھی ہے، حضور کی دورہ حدیث پڑھ رہا ہے وہ بخاری شریف میں، تو تب بھی پڑھانے والا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس حدیث سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور ان کے عقیدے کا جواب ہوتا ہے اور وہ ان کا رد ہے اور فلاں اور فلاں. تو رد بھی سکھائی نا ایک طرح سے، تو نیگیٹیوٹی بھی تھی، ٹاکسٹی بھی تھی اس کے اندر. پھر اس کے اندر وہ آپ اگر کسی آپ کو اگر آپ کا واسطہ نہیں پڑا اس پرٹیکولر کمیونٹی سے، آپ کبھی بات کریں گے نا، کسی کوشچن کریں گے جیسے بھی اگر آتے بھائی نے کیا یا ایسے، وہ آپ کو اسٹریٹ اوے آنسر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ کاؤنٹر آنسر کریں گے. آپ کو سمپل آنسر نہیں بتاتے 2 + 2 = 4 کی طرح، وہ کیونکہ ان کی وہ عادت بن چکی ہوتی ہے. ان کے اس کی جرت کیسی ہوئی، اس نے ایسے سوال کر دیا ہم سے، تو وہ مناظرانہ انداز میں عام بندے کو بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کی روٹین بن چکی ہوتی ہے. یہ بیسیکلی ایک وجہ ہے. اصل میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو فراز صاحب کو اپنے پڑھاتے ہیں نا، جی جی. وہ تفسیر نہیں پڑھاتے ہیں. اچھا. میں نے پوچھا کہ تفسیر نہیں پڑھاتے تو یہی تو ساری چیز ہے. انہوں نے کہا کہ ہم عربی اور ترجمہ بتاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو فورس کرتے ہیں کہ اگر اس کی تفسیر خود سوچو کہ کیا ہے اس کا مطلب، تم کیا اس میں سے نکالتے ہو. کیونکہ اگر تفسیر ہم نے پڑھا دی تو ان کو تو سوچنے کا موقع نہیں دیا، کریٹیکل تھنکنگ نہیں آئی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو جس طرح آپ نے کہا ہے، میں تو ایک آیت کو 2 دفعہ پڑھوں تو میں اس کا دوسرا مطلب سمجھ آتا ہے، یعنی کہ جس میں اتنی گہرائی ہے، ایسے ہی ہے، اتنا دماغ کھولتے رہیں گے، کھولتے چلے جائیں. سوچتے. پھر فوکس کی بات ہے، اگر آپ کا 110% فوکس ہے تو آپ خود دیر از اتنی زیادہ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام بندہ جس طرح ہم ہیں ان کو اتنا کچھ ہے، تو جو ایک طالب علم ہے پراپر اس کا، تو اس کے لیے تو یہ ایک اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ساری زندگی لگا رہے نہیں ہو سکتا. لیکن وہ جو میں نے جب تفصیل سے بات کر دیا تھا بھائی کہ اس کو نا وہ وے آؤٹ نہیں بتایا جاتا. آپ تفسیر پڑھائیں لیکن اس کو تفسیر اس طرح پڑھائیں کہ اس کا شوق اور ڈیولپ ہو. وہ کہے کہ یار اس تفسیر میں اگر امام صاحب نے اس کی یہ بات کی ہے تو وہ 2-3 تفسیریں اور کھول کے دیکھے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ تھنکنگ کرے، سوچے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. کل جیسے جب یہ ختم ہوئی ہماری سیشن، تو میں جب یہاں سے باہر نکلا اور بائک پہ میں بیٹھ گیا تو میرے ذہن میں وہ ایک اور بات آ رہی تھی اس وقت کہ وہ جو ایک آیت مبارکہ ہم پڑھ کے گزر گئے، اور وہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے سیگا جو استعمال کیا نا وہاں پہ وہ واحد کا ہے، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. تو اس اتبعتا کا مطلب ہے کہ آپ ایک سیکنڈ پرسن ہے، یعنی عربی کا تھوڑا سا گرامر کا میں عرض کر دیتا ہوں، اور سنگولر واحد کا ہے، یعنی پلورل کی بات نہیں ہو رہی. پلورل کی ہوتی تو اس کا مطلب ہے سارے مسلمانوں کو یہ بات کی جا رہی ہے. سنگولر کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی آقا علیہ السلام کو یہ بات کہی جا رہی ہے ایک اسپیسیفک کر کے، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. تو ہمارے لوگ اب یہ مفسرین کرام اس میں یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ جی یہ سنگولر ایک واحد کا سیگا استعمال کرتے ہوئے اور حضور کو براہ راست حاضر کے سیگے سے مخاطب کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے. عموماً تفاسیر میں یہی لکھا ہے. لیکن میں جب اس پہ باہر نکلا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو چلو ایک اینگل اس کا ہے، ہم اس اینگل کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے قرآن. تو ایوری سنگل ہیومن بینگ جو اس کو پڑھ رہا ہے تو اللہ اس کو یہ بات کہہ رہا ہے، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ. اے تو پڑھنے والے، تو نے پیروی نہیں کرنی، تو نے یوں کرنا ہے اور تو نے یوں نہیں کرنا. اس کو بڑی تاکید کے ساتھ بڑی خاص اس کو مخاطب کر کے کہ یہ بات بھئی خاص آرڈر تمہارے لیے.
یعنی میں مخاطب ہو رہا ہوں. آقا علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں. وہ الٹا امت کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے اور تم نے یہ نہیں کرنا. تو اللہ ان کو کہے گا کہ تم اہل کتاب کی اور یا مشرکین کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو. وہ آقا علیہ السلام جب یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایوری سنگل انڈیویجول جب وہ سن رہا تھا تو یہ اس کو مخاطب کیا جا رہا تھا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ایسا. اور قیامت تک کے لیے ہر سنگل انڈیویجول جب قرآن پڑھے گا تو قرآن اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوگا کہ بھئی تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ایسا نہیں کرنا. تو یہ وہی بات ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ اس کے اوپر سوچنے سے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے تو اللہ پاک پھر بڑے اور معارف جو ہے وہ عطا کرتا ہے. آگے آیت مبارکہ وہ ہے جس میں آقا علیہ السلام، یہ آیات تقریباً قرآن مجید کے اندر ہیں اس طرح کی، اس مضمون کی، کہ جن کے اندر آقا علیہ السلام کی کا منصب رسالت بیان کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ اللہ کا رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، آیت نمبر 151. یہ فرمایا کما ارسلنا، اور اسی طرح ہم نے تم میں سے رسول بھیجا. اور یہ بالکل سملر ہے وہ آیت جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے باری تعالیٰ میں وہ رسول مبعوث فرما. تو یہاں فرمایا کہ اب یہ اس کا سمجھنے کے جواب ہے کہ ہم نے تم میں وہ رسول پیدا کر دیا جس کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے. اب اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفس کو، قلب کو پاک کرتا ہے. یعنی وہ تمہیں ادب، اخلاق، وہ چیزیں تم آقا علیہ السلام ان کی بھی تعلیم دیتے ہیں. اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور پھر تمہیں وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. تو کوشچن اس کے پہلے آ گیا یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تو ہماری کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. یہ پرٹیکولر آیات جو ہیں یہ جواب ہیں ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے اور حضور کی حدیث وہ بعد میں لکھی گئی ہیں، وہ 200-250 سال بعد کی ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ. آیت تلاوت کرنا تو آیت تو جبرائیل نے سنائی تو حضور نے بھی اسی طرح تلاوت کر کے سنا دی. تو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کچھ ایکسٹرا ہے جو قرآن کی ایکسپلینیشن ہے، اس کے احکامات کو ایکسپلین کرنا ہے، ان کی تفسیر آقا علیہ السلام خود صحابہ کو بتا اور سمجھا رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے. اور پھر فرمایا والحکمہ، پھر حکمت بھی تمہیں سکھاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسٹرا ایجوکیشن ہے جو آقا علیہ السلام خود ان کو دے رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی احادیث اس سے مراد ہے. ایک حکمت سے مراد بھی حضور کی حدیث ہے، اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ سے مراد بھی حضور کی حدیث ہے، اور وَيُزَكِّيكُمْ کے اندر بھی حضور کی حدیث ہی آتی ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس بتایا نا کہ تم میں سے بہتر ہوا ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھنا کیسے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے کیسے ہونا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی لوگوں کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو کیسا رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. تو گویا آقا علیہ السلام کے منصب رسالت کو اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہا ہے. تو یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ جو سب سے بڑا استاد ہے اس نے ہمیں قرآن اپنے صحابہ کو خود سکھایا. تو ہم قرآن کو استاد کے نہیں، ہم خود پڑھیں گے. ہاں یہ ان کو بھی آنسر ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یعنی کہ یہ تو بڑی کانٹرڈکشن ہے. اٹس obvious کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں قرآن کی تلاوت بھی بتائی، پھر تعلیم بھی دی، پھر حکمت سکھائی، پھر سارا کچھ کیا. لیکن ہم نے کہا ہے کہ نہیں، ہم نے قرآن خود سیکھنا. قرآن خود سیکھنا ہے اور صرف قرآن کافی ہے. ہاں جی، یعنی پراپر دیکھیں لینے کا حکم ہے. آتے بھائی بیسیکلی جس پوائنٹ پہ جا رہے ہیں نا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم خود قرآن پڑھ لیں گے قرآن کے اندر. تو اب جس نے باقی علوم نہیں پڑھے، جس نے حدیث نہیں پڑھی، پراپر حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، اور صرف اتنا حدیث کا علم نہیں ہے کہ آپ بخاری شریف کھول کے اور آپ پڑھنا شروع کر دیں. اس نیت سے تو خود امام بخاری نے بھی وہ بخاری شریف نہیں مرتب کی. ان کی ٹینشن بھی یہ نہیں ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ان کی ٹینشنز کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ جی انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ والی احادیث کیوں نقل کی ہیں. پھر جس بندے نے وہ حدیث نقل کیا اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ حدیث کیوں روایت کر رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں نہیں پتہ، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف حدیث خود پڑھ لینی ہے اور صرف قرآن خود پڑھ لینا، ہم نے صرف خود عمل کر لینا. تو یہ تو اللہ کے اس حکم کے ہی
یہ اس کی مخالفت ہے. یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اچھا استاذ سے مراد صرف وہ استاذ نہیں ہوتا کہ جو ہمارا مدرسے کا یا اسکول کا یونیورسٹی کا استاذ ہے. اس سے مراد وہ بڑا عالم دین شیخ ہے کہ جو ان چیزوں کو ایکسپلین کر رہا ہو، دین کے معاملات کو ایکسپلین کر رہا ہو تو ہمیں پراپر دین پھر سمجھ بھی آ رہا ہو. بات وہی ہے نا، یہ چیزیں پہلے پڑھی ہیں، کبھی یہ ذہن میں آیا کبھی؟ اٹس آل اباؤٹ کہ جب آپ معاشرے میں انٹریکٹ کرتے ہیں، یو انڈرسٹینڈ فتنے کیا ہیں کیا نہیں ہے، پھر جب آپ دوبارہ قرآن پڑھیں گے آپ خود ہی اللہ آنسر دے دے گا. اب یہ جو چیز ہے، اب مجھے نہیں پتا، میرے تو ذہن میں ایک دم آئی ہے، لیکن اور کوئی ہوگا اس کو شاید نہ آئے، کیونکہ وہ پکا ہے کہ نہیں میرے لیے قرآن ہی کافی. جو پکا ہے انہوں نہیں نظر آنا. وہ کنفائنڈ ہے نا، وہ کسی کے پاس پھر جا بھی نہیں رہا اپنی مرض کی دوائی کے لیے. استاد صاحب ویسے میں بھی کنفائنڈ ہوں، میں بھی پکی ہوں کس بات پہ؟ اپنے دین پہ، اپنے مسلک پہ. تو کوئی بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، رہنا چاہیے. وہ تو کل ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ جس عقیدے پر ہیں اس پہ اپنے مسلک، اپنے عقیدے کے اوپر وہ پختہ رہنا چاہیے، یعنی اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے. لیکن بس جو ایک چھوٹی سی لائن ہے نا کہ اس کے اوپر اتنا پکا بندہ ہوتے ہوئے یہ ہے کہ وہ پھر دوسرے ساروں کو نگیٹ نہ کر دے کہ ان کو کافر مشرک اور یہ کام نہ کرے. نہیں ایسا تو اپنے کے اوپر بالکل اس کے اوپر کوئی وہ شرم اور وہ والی بات نہیں ہے، اس کو تو ببانگ دول ہر کسی کو یہ کہنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ یہ لفظ رسول ہے تو اللہ رب العزت نے بیسیکلی رسالت ایک الگ منصب ہے. رسالت نبی 1,24,000 ہیں، لیکن ان نبیوں میں سے رسول جو ہیں وہ 313 ہیں. تو نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. سوری، نبی 1,24,000 ہے کہ رسول؟ نبی 1,24,000، رسول وہ 313 ہیں. تو وہ جنگ کے بھی تو 13 نمبر، وہ اصحاب بدر کا نمبر بھی ہے. تو بیسیکلی رسول وہ نبی ہوتا ہے. جب رسول کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہے تو وہ نبی، باقی بھی سارے انبیاء ہی ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جن کو خاص مقام دیا گیا. اور وہ خاص مقام کیا ہے کہ ان کو شریعت دی جاتی ہے. یعنی وہ جو پچھلی شریعت چلتی آ رہی ہوتی ہے، جو نبی ہے وہ آ کے اسی کی ہی تعلیم دے گا. لیکن رسول یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ احکام کے اندر تبدیلی دے دی جاتی ہے کہ وہ نئے احکام لے کر کے آتا ہے پچھلی شریعت سے. سو اٹ مینس کہ ایسے جبرائیل علیہ السلام جو رسولوں کے پاس آتے ہیں، نبیوں کے پاس نہیں آتے. نہیں آتے، سب کے پاس ہیں وہ. تو پھر جب احکام آئے گے تو پھر وہ احکام سے مراد جیسے ہمارا روزہ تبدیل ہوا، پہلی شریعتوں میں بھی روزے تو تھے لیکن روزے کی شکل مختلف تھی. قربانی تو تھی لیکن قربانی کی شکل مختلف تھی. نماز تو تھی لیکن وہی بات کہ ان کی نماز کا کیا تھا کہ وہ صرف ایک خاص عبادت گاہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں. ہمارے لیے پوری زمین کر دی گئی. یہ حکم تبدیل ہوا نا. اسی طرح پہلے قربانی کا حکم یہ تھا کہ وہ ذبح کر کے ٹیلے پر رکھ دیں، آگ کھائے گی. اب یہ ہے کہ خود کھا سکتے ہیں. یہ حکم تبدیل ہوا. یہ ہے شریعت کا حکم تبدیل ہونا. یہ نہیں کہ نبی وہ فرشتہ آ ہی نہیں رہا. اب یہ نبی کی ڈیفینیشن، یہ تو میں نے رسول کی بتائی نا. نبی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خاص چنیدہ ہستیاں جن پر اللہ وحی بھیجتا ہے اور جن سے اللہ کلام کرتا ہے. بذریعہ فرشتہ کرے، براہ راست خود کرے، بذریعہ الہام کرے، بذریعہ القاء کرے، بذریعہ خواب کرے، وہ جن سے اللہ رب العزت کلام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کلام جو ہے وہ جبرائیل کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. کر سکتا ہے اللہ رب العزت، کیوں نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے، وہ اب ایگزیکٹ آیت کے ورڈ مجھے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں. ما کان للبشر الا ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. تھوڑے سے اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، یہ آیت میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے تھوڑے سے لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر بشر سے کلام کرے سوائے ان کے کہ جن سے اللہ رب العزت پر کلام کرتا ہے بذریعہ وحی اور یعنی فرشتے کے ذریعے کلام کرتا ہے، حجاب کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کے دل پہ براہ راست القاء فرماتا ہے اللہ رب العزت. اور اگلی بات یہ ہے کہ نبی
یہ چنیدہ ہستی ہوتی ہے، یعنی یہ ارن کیا ہوا منصب نہیں ہے کہ کوئی محنت کرتے 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 اس مقام پر پہنچے کہ وہ نبی بن جائے، نہیں، وہ پیدا ہی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے اللہ کا۔ یہ بھی اس کی نفی ہے، کس کی؟ غلام احمد قادیانی ہاں جی، کہ وہ جی میں اتنی محنت کرتا رہا، میرا پھر مطلب ہاں اب یہ، آخر سے آ کے وہ نبی بن ہاں جی، وہ پہلے کیا کہتے ہیں مجدد ہونے سے اس نے شروع کیا اور 11 مختلف 12 دعوے کرتے کرتے وہ اس تک پہنچا، تو یہ بھی بالکل اس کی پھر نفی ہے کہ نبی جو ہے وہ پہلے سے چنیدہ ہے، وہ اللہ پاک نے چن کے اس کو سلیکٹڈ ون ہے، بائی برتھ ہے۔ بائی برتھ ہیں وہ، ہاں اعلان وہ اپنی خاص وقت میں جا کر کرتے ہیں۔ یہاں پھر ایک الگ بحث ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، علماء نے اس کو کیا کہ کیا اس نبی کو علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، یہ ایک پیور وہ ٹیکنیکل بحث ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں جانے کی ضرورت بھی ہے۔ اب ادھر ہمیں ہمارے پاس قرآن سے ہی دلیل موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پنگھوڑے کے اندر جب ان کی والدہ نے کہا کہ یہ بچہ کلام کرے گا میں نہیں تمہیں بتاؤں گی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وہ تو پنگھوڑے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، کتاب نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ بعد میں جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، اور اس کے بعد انجیل نازل ہوئی نا، اور ابھی وہ پنگھوڑے میں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یہ منصب رسالت اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، تو اس سے آقا علیہ السلام کے علم کے اوپر بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے، آقا علیہ السلام نے، اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا کیا ہے یہ علم۔ اور آخر میں پھر بڑی ہی خوبصورت آیت مبارکہ 152، فَاذْكُرُونِی، پس پھر تم مجھے یاد کرو۔ اب آپ وہی بات جو آپ نے پہلے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے وہ پہلے بات کر کے یہ سارے احکام بھی سنا کے ساری باتیں بھی سنا کے تو کہا پھر تم کیا کیا کرو، پھر تم ذکر بھی میرا کیا کرو، تم مجھے یاد کیا کرو۔ اب اس ذکر سے دونوں ذکر مراد ہیں، ایک وہ ذکر کہ جو ہم تسبیح کے ذریعے کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے، اور ایک وہ ذکر ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی بات کرتے رہنا، یعنی اس کی باتوں میں رہنا، ہر وقت اس سے متعلق بات کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، اس کی بات کرنا، اس کے احکام کی بات، اس کی کتاب کی بات، اس کے رسولوں کی بات، تو یہ اسی کی بات ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے تو پھر اچھی بات یہ ہے کہ میں بھی پھر تمہیں یاد کیا کروں گا۔ اور اس میں وہ حدیث مبارکہ کہ فرمایا کہ جب کوئی ذکر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے اعلیٰ مجلس میں کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں، آسمانی مخلوق میں۔ اور بعض اوقات تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو، باری تعالیٰ وہ ہم گئے تھے زمین پر گئے تھے، فرمایا کیا ہوا، وہاں پر وہ تیرے بندے بیٹھے تھے تیرا ذکر کر رہے تھے، تو میں وہی کہوں گا کہ اس ذکر سے وہ صرف مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ ہو کر رہے تھے، وہ اللہ اللہ کر رہے تھے، اس ذکر سے مراد اللہ کی بات کرنا، یعنی ایک ایسی مجلس ہے جہاں پہ قرآن اللہ کی بات، یعنی اللہ کی کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے۔ تو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خواص جو لوگ ہیں عارفین، ان کا پھر دل بھی اللہ کی ذکر اور یاد میں رہتا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ زبان سے کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کا دل اور وہ اس حال میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں پھر میرا شکر کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناشکری بھی یہ نہیں ہے کہ ہم منہ سے زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ ہم عملاً ایسا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے لگے کہ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت کو اپنا نہیں رہے، اس کو یوز نہیں کر رہے، تو الٹا بلکہ اپنے عمل سے ایسا کچھ کر رہے۔ اور بعض اوقات پھر مایوسی، بعض اوقات گلہ شکوہ کرنا، یہ بھی ناشکری ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس پہ اس کا شکر نہ کرنا، اور کبھی کوئی کچھ پرابلم ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی، کچھ ایسا ہو گیا تو اس کے اوپر گلہ شکوہ کرنا شروع کر دینا۔ تو یہاں پر وہ پورا مضمون یہاں پہ کلوز ہو جاتا ہے تحویل قبلہ والا، اور یہ قرآن مجید میں اسی مقام پر آیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اس انداز کے اندر بیان کر دی، جی یہ یہیں پر ہی ہے، اس کو یہاں پر بیان کر کے اس کو
اتنے ہی اس کے اندر. اور یہ بیسیکلی کیونکہ مدینہ کی سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور یہ واقعہ بھی مدینہ کا تھا، تو اس کو پھر بڑی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ ایک ہی موقع کے اوپر اور مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دینے کے لیے اس کو بار بار بیان کر دیا آیتوں کے اندر، تاکہ وہ ان کا دل پختہ ہو جائے کہ یہ ہمارے اللہ کا ایسا حکم ہے کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کسی صورت نہیں کر سکتے. اور ہماری ڈائریکشن، اچھا اس ڈائریکشن سے پھر ایک اور مراد کیا ہے؟ اس ڈائریکشن سے پھر وہ جو جس کے اوپر کل ہم نے بات کی ہے کہ ہماری جو سویلائزیشن ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہم اس طرف رجوع کریں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے، رادر دین کہ ہم کسی اور طرف توجہ کر رہے ہیں. توجہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، مطلب یہ ہے کہ تم اس دین کی طرف دیکھو جو اس مسجد حرام سے نکل کے مکہ سے آ کر اسلام کا دین نکلنا شروع ہوا اور مکہ سے پوری دنیا میں پھیلا، تو تم مکہ کو اپنے آپ کو اس طرف دیکھو، مسجد حرام اور مکہ کی طرف دیکھو کہ میں نے رہنمائی یہاں سے لینی، میں نے رہنمائی کسی اور جگہ سے نہیں لینی، کہ میرے لیے ہدایت، میرے لیے رہنمائی اور میرے لیے کوئی اور کلچر ہے، میرے لیے کوئی اور سویلائزیشن ہے، اور میں نے کوئی اور مجھے کیا کہتے ہیں اس کو اپروول مجھے کہیں سے چاہیے ہوگی، بلکہ تم یہاں سے دیکھو تمہیں سب کچھ یہاں سے ملے گا. تو یہ بھی اس کے اندر ایک معنی ہے کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کے لیے ہم قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کریں، بلکہ ہماری سوچوں کا رخ بھی وہی ہونا چاہیے، ہماری سوچوں کا قبلہ بھی وہی ہونا چاہیے، ہمارے دل کا قبلہ، ہماری خواہشات کا قبلہ وہ بھی کعبۃ اللہ ہی ہونا چاہیے. اور اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں زیادہ سے زیادہ. تو یہ آج آیت نمبر 152 تک ہم نے اس مضمون کو مکمل کیا. الحمدللہ.